فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو بہترین جذبات جو اب تک آپ کے لیے میرے دل میں موجود ہیں فنا ہو جائیں گے اور میں آپ سے انتقام لینے پر اتر آؤں گا۔ وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا اور جس کے عہدے اور پوزیشن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن جس کی آواز پر ہوم منسٹر خاموش ہو گئے تھے، تل ملا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تب یہ معاملہ مجھے اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ آپ تمام حضرات نے یہ بات سن لی ہے کہ علی یار خان تہذیب کے لیے ہم سے انتقام لینے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس شخص کو، اس غیر ملکی شخص کو اپنے وطن میں کسی مجرمانہ کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس بیان کی بنیاد پر میں اسے اپنی حراست میں لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے علی یار خان کو سوچنے کے لیے کچھ مناسب وقت دیا جائے۔ ہم صرف اس صورت میں ان سے تعاون کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بیروت روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں مسٹر آئن شلائر، آپ انہیں یہ مہلت ضرور دیجئے، لیکن اس دوران یہ میری تحویل میں رہیں گے اور ان کو سخت نگرانی میں رکھا جائے گا۔ میں اس میں کچھ رعایت چاہتا ہوں۔ وزیر داخلہ نے کہا، افسوس اب رعایت کی گنجائش نہیں رہی۔ اس شخص نے کہا، بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ وزیر دفاع تھا۔ مسٹر آئن شلائر خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر میں نے ناگواری کے اثرات صاف محسوس کیے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مجھ سے متاثر تھے، جبکہ وزیر دفاع امریکہ نواز معلوم ہوتا تھا اور یقیناً میرے لیے خطرات کا باعث تھا۔ میرے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور اب اس فیصلے میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ مسلح افراد کو طلب کر لیا گیا جنہوں نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس طرح میں اس میٹنگ ہال سے باہر نکل آیا۔ عمارت بہت وسیع تھی جس میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا آرام دہ کمرہ تھا۔ میں ایک کوچ پر بیٹھ کر اپنے اس اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ مصلحتاً بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا صحیح کیا تھا۔ 15 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ مجھے اس کمرے سے بھی نکال لیا گیا۔ وہ لوگ مجھے اپنی تحویل میں لے کر عمارت کے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی ایک بند گاڑی کی طرف چل پڑے۔ مجھے کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ فی الحال میرا ارادہ کوئی قدم اٹھانے کا نہیں تھا اور یہ مناسب وقت بھی نہ تھا۔ پھر فوری طور پر مجھے اپنے بارے میں کسی قسم کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ ذہن میں یہ احساس ضرور تھا کہ ان لوگوں نے میرے احسان کے بدلے میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد یہ بھی کسی بہتر سلوک کے مستحق نہیں تھے۔ بند گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی اور کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ چاروں مسلح افراد پچھلے حصے میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی سیٹ پر صرف ڈرائیور تھا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی نے تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ دفعتاً ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی کا پچھلا حصہ زمین کی طرف جھک گیا۔ ٹائر برسٹ ہو گیا تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے چاروں افراد چونک پڑے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو سڑک پر ایک سائیڈ میں روک دیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ڈرائیور سے اس صورتحال کے بارے میں معلوم کرنے لگے تو اس نے جواب دیا کہ پچھلا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ بے وقوفی، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا اور عقبی دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ باقی 3 افراد اندر ہی بیٹھے رہے تھے۔ دفعتاً 2 دھماکے مزید سنائی دیے اور 2 چیخیں ابھری۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو مجھ پر نگاہ جمائے ہوئے تھے بے اختیار ہو کر پچھلے دروازے سے باہر کود گئے، لیکن ان کے نیچے کودتے ہی 2 فائر ہوئے اور ان کی دل خراش چیخیں فضا میں لہرا گئیں۔ چوتھا آدمی جو ان کے ساتھ ہی باہر کود رہا تھا بدحواسی کے عالم میں واپس پلٹا، لیکن اب میرا خاموش تماشائی بنے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میری زوردار لات اس کے منہ پر پڑی اور وہ پلٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً ہی وین سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈرائیور اپنی جگہ ساکت و جامد تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ اس صورتحال سے وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اچانک ہی ایک گاڑی اس بند وین کے عقبی دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر اس میں سے 3 نقاب پوش نیچے اترے۔ ان کے چہرے سرخ نقابوں میں پوشیدہ تھے۔ ایک نے پیچھے آ کر کہا، جلدی سے نیچے آؤ، تم کیا بیٹھے انتظار کر رہے ہو، ہری اپ۔ میں ذہنی طور پر ان سے تعاون کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ میری رہائی کے لیے ہی آئے تھے۔ چنانچہ میں پھرتی سے نیچے اتر آیا اور ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔
وہ گاڑی ایک نشیب سے ابھر کر اوپر آئی تھی، ایک گاڑی اور بھی سڑک کے نشیب ہی سے اوپر آ رہی تھی۔ یہ جیپ تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں 2 نقاب پوش دائیں بائیں بیٹھ گئے، تیسرے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے عقب میں دیکھا وہ جیپ بھی ہمارے پیچھے چلی آ رہی تھی جو اس گاڑی کے بعد نشیب سے اوپر آئی تھی۔ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 3 میل چلنے کے بعد دونوں گاڑیاں ایک عمارت کے قریب رک گئی۔ مجھے نیچے اتارا گیا۔ عمارت کے دروازے پر ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا جس کے بغلی حصے پر کوئی مونوگرام بنا ہوا تھا، غالباً کسی کمپنی کا ٹرک تھا۔ مجھ سے فوراً ہی ٹرک کے عقبی حصے میں چڑھ جانے کے لیے کہا گیا۔ میرے اندر بیٹھتے ہی ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس بار 5-6 آدمی میرے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے اطمینان سے اپنے چہروں سے نقابیں اتار کر رکھ دی۔ سب کے سب مقامی معلوم ہوتے تھے اور ان کے چہرے میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ ٹرک جب کافی دور نکل آیا تو ان میں سے سب نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اس تعاون کے لیے شکریہ علی یار خان، آپ لوگوں نے مجھے رہا کرایا ہے، اس لیے شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ کیا میں اپنے محسنوں سے متعارف ہو سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں تعارف کا رواج نہیں ہے۔ اس شخص نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی مرضی، ویسے میں اسے زیادتی تصور کرتا ہوں۔ چونکہ آپ نے مجھے علی یار خان کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مجھے جانتے ہیں، لیکن میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ بعض اوقات نہ جاننا بڑے فوائد کا حامل ہوتا ہے مسٹر علی یار خان، اس شخص نے کہا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں اب ان کے بارے میں متضاد خیالات آنے لگے تھے۔ کون ہو سکتے ہیں یہ؟ ایک ہی نام بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا، گرین پول۔ یہ اسی تنظیم کے ممبر ہو سکتے تھے۔ مجھے حکومت کی تحویل سے چھڑا کر بھی انہوں نے میرے خلاف سازش ہی کی تھی۔ اس طرح مجھے بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور مقامی حکومت کو بھی مجھ سے مزید بدظن کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب ٹرک ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ اب میں بڑے پورے بازار اور پررونق سڑکیں دیکھ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے بھی شاید یہ اندازہ کر لیا تھا کہ میں ان سے کسی قسم کا تعارض کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس لیے وہ میری طرف سے بہت زیادہ محتاط نہیں تھے۔ کئی دفعہ مجھے اس قسم کے مواقع میسر آئے تھے جن سے میں فائدہ اٹھا کر فرار کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صرف ایک خیال نے مجھے اس حرکت سے باز رکھا تھا اور وہ خیال تہذیب کا تھا کہ شاید ان لوگوں کے ہمراہ چل کر تہذیب سے ملاقات ہو جائے۔ ٹرک ایک فیکٹری کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ غالباً وہی فیکٹری تھی جس کا مونوگرام ٹرک کی بغلی سمت بنا ہوا تھا، لیکن میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس فیکٹری کا نام کیا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے گیراج میں داخل ہو کر ٹرک رک گیا۔ یہاں اتنی گنجائش تھی کہ 15-20 ٹرک ایک ساتھ کھڑے ہو سکے۔ 5-6 ٹرک یہاں موجود بھی تھے جن پر ویسے ہی مونوگرام بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے نیچے اترنے کی درخواست کی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے گیراج کے اگلے حصے کی طرف چل پڑے، جہاں 3 سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد شیشے کے بہت بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ خودکار دروازے تھے، ہمارے پہنچتے ہی کھل گئے اور ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال میں کچھ میزیں لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا سگار کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے گردن ہلانے پر مجھے لانے والے واپس چلے گئے۔ بیٹھا ہوا شخص گنجے سر کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں پر انتہائی قیمتی فریم کا چشمہ تھا جس کی کمانیاں سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ جسم پر بیش قیمت سوٹ تھا اور ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیوں میں قیمتی انگشتریاں جگمگا رہی تھی۔ اس نے سگار منہ سے نکال کر سامنے رکھے ہوئے حسین اور قیمتی ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ایش ٹرے پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھ کر گردن قدرے خم کرتے ہوئے بولا، علی یار خان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف رکھیے۔ اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور میں طویل سانس لے کر ان کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا مسٹر کہ میں کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ مجھے اپنی یہاں آمد کا مقصد معلوم ہو جائے۔ یہی میری مدارت کے لیے سب سے بہتر چیز ہوگی یقیناً، لیکن کیا فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ان تمام لوگوں سے بالکل مختلف جو اس ملک میں ناسپاسی کے مجرم ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ابھی میں بدگمانی کے کس دور میں ہوں۔ ہاں، آپ کا یہ کہنا بھی کسی حد تک درست ہے۔ میں آپ کو مختصراً اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک بے حد معزز اور صاحب اثر شخصیت کے مہمان ہیں، اور اسی شخصیت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ کو یہاں لے آیا جائے اور آپ کے قیام کا بہتر بندوبست کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت آپ کو یہاں لایا گیا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جگہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں
ہم اس سلسلے میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے کچھ اپنے مقاصد بھی ہیں جن کی تکمیل کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ یہ امداد باہمی والی بات ہے۔ ہم سے تعاون کے سلسلے میں آپ کو مکمل اختیار ہوگا کہ ہماری پیشکش پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے اطمینان کے لیے میری اتنی وضاحت کافی ہے۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کر سکتا ہوں مسٹر؟ میں نے پوچھا۔ سن مین، مجھے میرے شناسا سن مین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ میرا اصل نام نہیں ہے، لیکن میں اپنا اصل نام کسی کو نہیں بتاتا۔ ظاہر ہے آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، رابطے کے لیے آپ بھی مجھے سن مین کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ یقیناً میرا کام اسی سے چل جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس بڑی شخصیت کے بارے میں آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ احکامات بھی مجھے اسی شخصیت سے ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اب تو میں آپ سے آپ کی پسند کا کوئی مشروب پوچھ سکتا ہوں۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ کافی پی سکتا ہوں۔ اس نے میز میں لگا ہوا بٹن دبایا اور ایک آدمی کے اندر داخل ہونے پر کافی کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی ہمارے سامنے سرو ہو گئی۔ میں خاموشی سے کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ وہ بھی خاموش ہی رہا تھا۔ غالباً میرے بولنے سے پہلے کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ کافی ختم ہو گئی اور میں ہونٹ خشک کر کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تو اب میری ذمہ داریاں کیا ہے مسٹر سن مین؟ ہمارے اور آپ کے درمیان تعارف ہو گیا۔ آپ نے پرسکون رہنے کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ آپ کے آرام کا اسی عمارت کے ایک کمرے میں انتظام کر دیا جائے گا۔ اطمینان سے یہاں قیام کیجیے، ضرورت کی ہر چیز آپ کو یہاں فراہم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کسی شے کی طلب ہو تو تکلف سے کام نہ لیں، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے، میں نے کہا، اور وہ شخص کرسی سے اٹھ کر میز کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ تشریف لائیے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اعلیٰ ساز و سامان سے آراستہ ایک قیام گاہ میں پہنچنے کے بعد سن میں نے کہا، یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کی پسند اور مرضی کے خلاف ہو، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہم سے مکمل طور پر تعاون کرتے رہیں۔ یہ ایک فیکٹری ہے اور یہاں کچھ صنعتی کام ہوتے ہیں۔ یہ حصہ جہاں آپ موجود ہیں عام لوگوں کی پہنچ سے محفوظ ہے۔ یہاں ملازمین بھی موجود ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، لیکن برائے کرم اس وقت تک یہاں سے باہر نہ نکلیے گا جب تک ہم سے مشورہ نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے مسٹر سن مین، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا، میں نے جواب دیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، ہر طرح کی اشیائی ضروریات یہاں موجود تھی۔ ایک ریک میں کچھ کتابیں لگی ہوئی تھی، عام قسم کی کتابیں تھیں جو فکشن اور پوئٹری سے متعلق تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر ایک کرسی پر آ بیٹھا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ان لوگوں نے جن کا سربراہ سن مین معلوم ہوتا تھا، مجھے حکومت کے شکنجے سے نکال لیا تھا، کسی بڑے آدمی کی ایما پر، اور یہ بڑا آدمی کون تھا اور میری جانب کیوں متوجہ تھا، اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ رہ گئی ہو، مختلف ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید اس طرح بھی قدرت کو کوئی امتحان مقصود ہو، جذبوں کی صداقت کا، اس رائے پرخطر میں ثابت قدمی کا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا، کیونکہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے جن راستوں کا انتخاب کیا تھا ان میں خطرات کا اضافہ ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کے لیے عمل کی دنیا میں آیا تھا وہی برگشتہ ہو گئے تھے، انہوں نے ہی اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسی صورتوں میں انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یقیناً اس موڑ پر میرے ایمانی جذبوں کا امتحان تھا۔ میں اس امتحان میں پورا اترتا ہوں یا نہیں، میں اپنے جذبوں کی صداقت ثابت کر سکتا ہوں کہ نہیں، جن کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ یہی امتحان مجھے دینا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس مجھے مل گئی تھی۔ اگر میں چاہتا تو ابتدا ہی میں اس ملک کی پیشکش قبول کر کے یہاں سے باہر نکل جاتا، اور اس کے بعد یہ ساری کارروائیاں شاید ان لوگوں کے لیے بھی ممکن نہ ہوتی اور وہ ہم تک پہنچ بھی نہ پاتے۔ لیکن تہذیب نے خود بھی میرے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ جب ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ چنانچہ اسے شک کی نظر سے دیکھنا فضول تھا، اور اب میں تہذیب کو دوسروں کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، خواہ اس کی مجھے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ مجھے اس بہت بڑے آدمی کا انتظار تھا جو میری رہائی کا باعث بنا تھا، اور یہ انتظار مجھے تقریباً 20 گھنٹے کرنا پڑا۔ 20 گھنٹے گزرنے کے بعد اس وقت صبح ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب سن مین نے مجھ سے ملاقات کی اور بڑے انکسار سے کہا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ ناشتے وغیرہ سے میں فارغ ہو چکا تھا، اس لیے سن مین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سن مین مجھے باہر لے جانے کے بجائے ایک اندرونی حصے میں لے گیا تھا۔ یہ غالباً فیکٹری کا بالکل عقبی حصہ تھا، اور یہاں داخلے کے لیے شاید فیکٹری کا عقبی دروازہ بھی موجود تھا، کیونکہ جو شخص وہاں موجود تھا
وہ لازماً اسی دروازے سے گزر کر اندر آیا ہوگا، لیکن اس شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ششدر رہ گیا تھا۔ در حقیقت میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ مسٹر آئن شلائر تھے، خوبصورت لباس میں ملبوس، اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ تم مجھے دیکھ کر یقیناً حیران ہو گئے علی یار خان۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری اس وقت یہاں آمد کی امید تھی، یا اس دوران تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی سوچا تھا؟ میں اعتراف کرتا ہوں مسٹر آئن شلائر کہ میں نے آپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ ظاہر ہے تمہیں اس کی توقع نہیں ہوگی، مسٹر آئن شلائر نے کہا، اور ہم ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے اور ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ سن مین واپس جا چکا تھا۔ تمہاری حیرت رفع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ مقامی حکام کی مانند میں اسرائیل نواز نہیں ہوں، اور ان امریکی پالیسیوں سے سخت اختلاف رکھتا ہوں جو اسرائیل نواز ہے۔ میں عربوں کے مقام کو اہمیت دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو تسلیم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں نے کچھ اقدامات کیے تھے، اور صرف تمہیں یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ میرا خفیہ رابطہ چند عرب ممالک سے بھی رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی ملک کا نام لینا پسند نہیں کرتا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ عرب مفادات کے لیے کسی بھی ملک کا حوالہ دیا جائے تو تمہیں اسے اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں مسٹر آئن شلائر، یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ میں بذات خود عرب نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن ہم مذہب ہونے کی حیثیت سے میں اسرائیلی مقاصد کے خلاف ہوں اور عربوں کا حامی ہوں، اور یہ جان کر مجھے واقعی حیرت ہوئی ہے اور کافی حد تک خوشی بھی کہ آپ اپنے سینے میں عربوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس طرح میرے دل میں آپ کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ علی۔ بعض اوقات کسی ایک نیک مقصد یا اعلیٰ نظریے کے لیے کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جن سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غداری کے مرتکب نہ ہو پائیں۔ اس لیے میں نہایت محتاط انداز میں اپنے خیالات کے مطابق عمل کرتا رہا ہوں۔ جہاں بھی مجھ سے ممکن ہو سکا اور جہاں تک میں کر سکا، میں نے عربوں کے لیے کام کیا ہے، اور ایک عرب ملک سے، بلکہ یوں سمجھو کہ اس ملک کے حکمران سے میرا خصوصی رابطہ رہا ہے، جو میرا دوست بھی ہے اور کلاس فیلو بھی تھا، جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے اور جس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ انسان انسانیت کے ناطے مجھے بہت عزیز ہے، اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی حد تک جہاں تک ممکن ہو سکا میں اس کے لیے کام کروں گا۔ چنانچہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ کچھ فلسطینی نمائندوں کو تم رہا کر کے لا رہے ہو، تو یہ صرف میری ہی تجویز تھی کہ انہیں فوری طور پر بیروت پہنچا دیا جائے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح ہم اسرائیل کی مخاصمت مول لیں گے۔ لیکن یہاں میں نے اپنی حیثیت اور اختیارات سے کام لے کر ان لوگوں کو واپس بیروت پہنچانے کا انتظام کیا، اور اس بات کا بھی میں دل سے معترف ہوں کہ تم نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک عظیم و شان رقم ان لوگوں کے لیے پیش کر دی، جبکہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب تک میرے اور تمہارے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو گفتگو ہوئی تھی وہ سرکاری گفتگو تھی، لیکن اس وقت میں بالکل ذاتی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ سمجھو کہ اس وقت ایک ہوم منسٹر نہیں بلکہ عربوں کے مفادات کا حامی آئن شلائر تمہارے سامنے ہے، اور تم اس سے گفتگو کر رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم جہاں بھی مجھ سے اختلاف کرو یا میری باتوں پر یقین نہ کر سکو، مجھے ٹوک دو گے تاکہ میں تمہیں اپنی سچائی یا یقین دلانے کے لیے کوئی ثبوت پیش کر سکوں۔ مسٹر آئن شلائر کی گفتگو سے ان کی سچائی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے ان کی باتوں پر غور کیا، انہیں اپنے طور پر پرکھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ مسٹر آئن شلائر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ آئن شلائر نے دوبارہ کہا، شاید تم نے محسوس نہ کیا ہو، میں نے شروع ہی سے اپنے رویے میں تمہارے لیے لچک رکھی ہے، اور اس دوران مسلسل یہ کوشش کرتا رہا کہ تم براہ راست ہماری زد میں نہ آ سکو۔ یہ کوشش بہت ہی محتاط قسم کی تھی۔ اگر تم بیروت جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیتے تو میں نے کچھ اور باتیں سوچی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی نہ کسی طرح تم تک ایک خفیہ پیغام پہنچا دیتا اور تمہیں بیروت جانے سے روک دیتا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ میرے کچھ افراد بیروت تک تمہارے ساتھ سفر کرتے اور وہاں پہنچ کر تمہیں میرا پیغام دیتے کہ تم فوری طور پر وہاں سے واپس پلٹ آؤ، اور یہ بہت لمبا پروگرام ہوتا۔ تم نے بیروت جانے پر رضامندی کا اظہار نہ کر کے میری تھوڑی سی مشکل آسان بھی کر دی تھی۔ جن لوگوں نے مجھے مقامی حکام کی گرفت سے نکال کر آپ تک پہنچایا، ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ سن مین مقامی انڈر گراؤنڈ گروہ کا سربراہ ہے۔ یہ متین شکل آدمی ہے جسے دیکھ کر تم نے اس کی شخصیت کے بارے میں شاید ہی صحیح رائے قائم کی ہو۔ بہت خطرناک شخصیت کا مالک ہے۔ یہاں زیر زمین دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے۔ اس نے اپنے گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ مقامی پولیس کے حکام اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور خوش قسمتی سے یہ شخص میرا اپنا آدمی ہے۔
اپنا قریبی آدمی کہ میں اس پر ہر طرح کا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے جو میٹنگ کے اختتام کے بعد مجھے ملے، میں نے ان کا صحیح استعمال کیا اور سن میر کو ہدایت کی کہ ہر قیمت پر تمہیں راستے سے اچک لے اور ایک لمحے کے لیے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جانے دے۔ مجھے یقین تھا کہ جو ہدایت میں نے اسے دی ہے وہ اس پر عمل کرے گا اور اس نے ایسا کیا بھی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں آپ کے کچھ ہم وطنوں کو نقصان پہنچا۔ مجبوری تھی علی یار خان، ہر شخص اپنے مفادات کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ عظیم تر مفادات کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ملک کی موجودہ سیاست اور اس کی موجودہ پالیسیوں کے بارے میں تم سے وضاحت سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں اس ملک کا ایک وفادار شہری اور اہم عہدے دار ہوں۔ صرف اتنا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ 5 سال کے اندر اندر اس ملک کی سیاست میں جو نمایاں تبدیلی ہونے والی ہے اس میں میرے مقاصد کے حامی لوگ منظر عام پر آئیں گے اور آئندہ حکومت انہی کی ہوگی۔ میں اپنے آپ کو آنے والی حکومت کے لیے اپنے عہدے کا اہل ثابت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں ابھی سے کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اب ان حالات میں جب کہ کم از کم میری دانست میں تم نے بھی مجھ پر بھروسہ کر لیا ہے، کیا تم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ تہذیب مالکم ایکس گرین پول میں دوبارہ شمولیت نہیں اختیار کر سکتی اور ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر سکتی؟